حضرت ہود علیہ السلام پارٹ 2 آف 3۔ آپ معززین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ عاد کا مذہب، عاد بت پرست تھے اور اپنی پیشتر قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح سوا، یاغوث، یعوق اور نصرہ ہی تھے۔ عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سہولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قبیلہ عاد کی سب سے زیادہ معزز شیخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیہہ تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ تبلیغ اسلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی سے جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصے تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو تو وہ بخش دے گا اور اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، بے شس بہا عزت دے گا اور مال و دولت میں بھی سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا ترہ امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و منال کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ہے ادائے فرض، اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغمبری ہے۔